وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحمید و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ وہی معبود برحق ہے، وہی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے، وہی اور صرف وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ ما فوق الاسباب، تمام قوتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کائنات کی سب سے افضل ہستی، اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی، مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کی ازواج پر، اور آپ کے اصحاب پر۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں: الیوم ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایک ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سورہ آل عمران میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی چیز کو دین سمجھے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن، آخرت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے، ناکامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے حوالے سے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جمعہ کے دن 10 ہجری 9 ذوالحجہ کا دن ہے، عرفات کے میدان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ وقوف عرفہ کے وقت سورہ المائدہ کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے نبی پاک پر نازل فرماتے ہیں۔ آیت کا مضمون کچھ یوں ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن 3 کام ہوئے۔ میں نے تمہارا دین تم پر پورا کر دیا، مکمل کر دیا۔ میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔
اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع میں بہت عظیم خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں دین کا خلاصہ پیش کر دیا، اخلاقیات کا درس اس میں موجود ہے، اپنی عورتوں سے حسن سلوک کا درس اس میں موجود ہے، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے، اس بات کا اشارہ اس خطبہ کے اندر موجود ہے۔ میں تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس بات کا درس اس خطبہ کے اندر موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ میں کہا، الا هل بلغت، ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1.5 لاکھ کے مجمع سے سوال کیا، الا هل بلغت۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے، بتاؤ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.5 لاکھ جانثاروں نے کہا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ اے ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، انک قد بلغت، آپ نے اللہ تعالیٰ کا دین پوری طرح پہنچا دیا ہے، سنا دیا ہے، وادیت، آپ نے اللہ تعالیٰ کی امانت رسالت کو پوری طرح سے امین بن کر اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، ادا کر دیا ہے، ونصحت، آپ نے انسانیت کی خیر خواہی کا قیامت تک کے لیے حق ادا کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی سنی، آپ نے اپنے چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے میرے مالک، اے میرے اللہ تو گواہ ہو جا، اے میرے اللہ تو گواہ ہو جا، اے میرے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے بندوں تک دین کو پہنچا دیا، تیری امانت رسالت کو ادا کر دیا، اور میں تیرے بندوں کی خیر خواہی کر کے جا رہا ہوں۔ دین مکمل ہے، عقائد پورے ہو چکے ہیں، شرائع پورے ہو چکے ہیں، مسائل کی پوری تبلیغ اور پوری تفصیل ہو چکی ہے، عبادات ساری کی ساری بتا دی گئی ہیں، سمجھا دی گئی ہیں، عملی طور پر لوگوں کو سکھائی جا چکی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کر آئے اور دنیا سے پہنچا کے چلے گئے، صرف حدیث جبریل کو پڑھ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا خلاصہ صرف ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک بندہ آیا، شدید و بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں، ایک دن ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے،
ایک شخص آیا، اچانک نمودار ہوا، سفید رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالے سیاہ اس کے بال تھے، مسافر پردیسی دور سے آنے والا لگتا نہیں تھا کہ اس پر سفر کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دیتے تھے، کوئی گرد و غبار پڑا ہو، کوئی کپڑے گندے ہوں، کوئی بال پرا گندا ہوں، ایسی کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا کہ بھئی مدینہ یا اس کے مضافات میں سے ہوتا ہو تو ہم پہچان لیں، اجنبی ہوتا ہو تو پھر سفر کر کے آیا ہے، آثار سفر ہونے چاہیے کہ دور سے بندہ آیا ہے، یہاں کا نہیں ہے، پہلی دفعہ ہے، جانتے ہم نہیں، بندہ مدینے کا نہیں، مسافر لگتا نہیں۔ نبی پاک کے پاس بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، نبی پاک کے ساتھ اپنے گھٹنے میں لا کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت والیوم الآخر۔ 6 چیزیں نبی پاک نے بطور ایمانیات کے اس کو بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر صادق یقین کرے، ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، تقدیر کے برے اور اچھا ہونے پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر کہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش، اس پر ایمان لائے۔ اس بندے نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے، یہی ایمان ہے۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم نے بڑا تعجب کیا، خود ہی سوال کر رہا ہے اور طالب علم ہی استاد سے کہہ رہا ہے جی آپ کا جواب درست ہے۔ یہ طالب علم کا انداز تو نہیں ہوتا نا، طالب علم کا اچھا ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ استاد محترم، آپ نے مجھے رہنمائی کی۔ وہ جو طالب علم سوال کرنے والا سائل ہے وہ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو مسئلے کا پہلے ہی پتا تھا۔ دوسرا سوال ہے مل اسلام یا رسول اللہ، یہ ایمانیات، اعتقادات جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ 6 ظاہری اعمال جن کو اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اس حدیث میں، وہ کیا ہیں؟ آپ نے 5 چیزیں بتائیں۔ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان تشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ قال صدقت۔ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اس بات کی اپنی زبان سے شہادت اور گواہی دے، اقرار کر اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک بات ہوگی، شہادتین کا اقرار۔ دوسری بات نماز قائم کر، تیسری بات زکوٰۃ ادا کر، چوتھی بات رمضان کے روزے رکھ، اور 5ویں بات اگر تو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے، زیادہ راہ ہے، تو بیت اللہ کا حج کر۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، پھر قیامت کے بارے میں پوچھا۔ میں اس سے اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کے پاس وہی دین تھا۔ سارے صحابہ، تمام اہل بیت اسی دین کو مانتے تھے، اور اس دین کے اندر صحابہ اور اہل بیت کے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا کہ صحابہ کرام کے ہاں ارکان ایمان 5 رہے ہوں
اور سیدنا علی اور حسن و حسین کے بعد ارکان اسلام کو چھے رہے ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارکان ایمان بنیادی وہ کوئی 6 سے زیادہ مانتے ہوں یا 6 سے کم مانتے ہوں اور باقی سارے صحابہ 6 مانتے ہوں، ایسی کسی بات کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ سارے صحابہ، تمام اہل بیت، سارے کے سارے آپس میں محبت کرنے والے اور ایک ہی دین پر قائم تھے، جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع میں مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نہایت نرم اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹے، غدیر خم کے موقع پر آپ نے قیام کیا، وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم اور دوسری کتب کے اندر موجود ہے، اس کے روات صحابہ کرام کے اندر 18 سے زیادہ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، متواتر حدیث ہے۔ اس خطبہ کو کہتے ہیں خطبہ غدیر خم، ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ غدیر خم پر آپ نے خطبہ دیا، ٹھہرے، نمازیں جمع کی، خطبہ دیا، اور اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام رساں میری اجل کے خاتمے کا پیغام لے کے آئے، فاجیب، میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام رساں کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں، فإنی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بڑی عظیم الشان، زبردست اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، اور ایک روایت کے اندر احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری روایت میں احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ایک چیز دوسری سے بڑی اور اکبر ہے، جو ایک چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس پہلی چیز میں جو دوسری سے بڑی ہے اس میں ساری کی ساری ہدایت تمہارے لیے موجود ہے، والنور، اور اس میں تمہارے لیے روشنی ہے، اور اس کے باہر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہالت کا، گمراہی کا۔ ایک دوسری سے بڑی ہے، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا، پہلی دوسری سے بڑی ہے، دونوں کو تھامنا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے،
اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ علیکم بکتاب اللہ، تمسکوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑے رکھو۔ فحرض علی کتاب اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، زید ابن ارقم اور دوسرے صحابہ نے روایت میں بیان کیا، آپ نے بار 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 سے بار کئی بار اللہ کی کتاب پر ابھارا، ترغیب دی، لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ، فیہ الہدی والنور فیہ الہدی والنور، کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ کو لازم پکڑنا، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، نور ہے۔ کتاب اللہ میں تمہارے لیے، تمہارے اندر بطور ہدایت کے، بطور نور کے، بطور دین کے، تمہارے لیے کتاب اللہ کو تم میں چھوڑ کے جا رہا۔ جب کتاب اللہ کے بارے میں خوب نصیحت فرما لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكِتَابُ اللَّهِ وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ اور دوسری بھاری اور عظمت والی چیز، میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ موجود ہے۔ عبد الرحمن ابن صبرہ یا حسین ابن صبرہ، انہوں نے زید ابن ارقم سے پوچھا نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیویاں آپ کے اہل بیت میں ہیں؟ سیدنا زید ابن ارقم نے فرمایا نعم نساؤہ من اہل بیتہ، آپ کی بیویاں اہل بیت میں ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث۔ ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ من بعدہ، دوسری روایت میں فرمایا کہ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، انہوں نے کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ شبہ پڑ گیا نا جی۔ ایک روایت میں کہا کہ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں، وہ بھی صحیح مسلم کی، اگلی روایت میں کہا نہیں ہے۔ مسئلہ حل کرنا ہے نا، صحیح مسلم ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، مطلب کیا ہے؟ پہلی حدیث میں فرمایا یہ راوی کا روایت کرنے میں اختلاف، راوی نے روایت بالمعنی میں کبھی اس طرح بیان کیا، دوسرے راوی نے اس طرح بیان کیا، معنی دونوں کا ایک ہے۔ جس حدیث میں ہے کہ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، فرمایا ہاں ہیں۔ دوسری روایت میں اس نے پوچھا نبی پاک کی بیویاں، اس میں استفہام اس طرح کا ہے کہ گویا کہ سوال کرنے کا انداز اس طرح کا تھا، کیا نبی پاک کی بیویاں ہی اہل بیت میں ہیں؟ دوبارہ سوال سنیے، اب استفہام کے اندر حصر ہے، استفہام کے اندر حصر ہے، پوچھنے والے کا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت پر ابھارا ہے۔ نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی پاک کی بیویاں ہی اہل بیت میں ہیں؟ پھر جواب تھا نہیں۔ جب استفہام عام سمجھا گیا، کیا نبی پاک دی بیویاں اہل بیت ہیں نے؟ انہاں کہا جی ہیں نے۔ جی سوال انج کرو تسی میرے کو، زید ابن ارقم کی تو کیا بات ہے نا، آپ کسی بھی ہم سے بھی پوچھیں بس نبی پاک دی بیویاں ہی بس اہل بیت نے، جی کہتے نہیں، گل سمجھ آئی؟ جی بندہ پوچھے نبی پاک دی بیویاں اہل بیت ہیں نے تو کی جواب ہوئے دا؟ ہاں ہے نے۔ تے جے سوال انج ہوئے کیا نبی پاک دی بیویاں ہی صرف اہل بیت نے، تے جواب ہوئے گا نہیں۔ تے ہن جدے ٹھڈ وچ پیڑ اٹھ گئی، انہیں کیا آنا ہے؟ او زید ابن ارقم نے کہا نبی پاک دی بیویاں اہل بیت نہیں، گل سمجھ آئی؟ بندہ پوچھے سیدنا صدیق اکبر صحابی ہیں، جواب کیا ہوگا؟ ہاں ہیں۔ یا دوسرا سوال کر لیتے ہیں،
سیدنا صدیق اکبر خلیفہ راشد ہیں؟ ہاں ہیں۔ کیا سیدنا صدیق اکبر ہی خلیفہ راشد ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ نہیں۔ مطلب یہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت راشدہ کا انکار کرتا۔ زید ابن ارقم کی دونوں حدیثوں کا ایک مصداق۔ حسین ابن صبرہ نے سوال کیا کہ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں، نام نساؤہ من اہل بیت ہی۔ دوسرے سوال میں استفہام کے اندر حصر معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ تھا کہ نبی پاک کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں، تو وہاں جناب زید ابن ارقم نے کہا نہیں، نبی پاک کی بیویاں ہی صرف اہل بیت میں نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت میں وہ سب افراد ہیں جن پر نبی پاک کے بعد صدقہ حرام ہے۔ وہ پوچھا وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس۔ نبی پاک کے بعد جن پر صدقہ حرام ہے، فرمایا وہ نبی پاک کی بیویوں کے علاوہ وہ بھی اہل بیت میں ہیں جن میں نبی پاک کے بعد صدقہ حرام ہے۔ کہا وہ کون ہیں؟ کہا وہ آل علی، جناب علی اور ان کی ساری اولاد قیامت تک۔ جناب عقیل بن ابی طالب جناب علی کے بھائی، ان کی ساری اولاد۔ جناب جعفر طیار جعفر بن ابی طالب سیدنا علی کے بھائی، وہ اور ان کی ساری اولاد صدقہ حرام ہے اہل بیت میں۔ اور جناب عباس بن عبد المطلب ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے چچا جناب عباس اور ان کی ساری اولاد اہل بیت میں۔ اچھا میں جمعے چیک نا لطیفہ سنایا نا، علمی لطیفے ہوندے نے، تو یہ میں نا بڑا محظوظ ہوتا ہوں بات سنا، سارے بندے سنانی چاہیے تھی نا۔ اچھا ایک بندہ نا بڑا ماشاءاللہ ہسٹری کے ساتھ اس کا بڑا لگاؤ تھا، اس نے کہا میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں جی۔ میں نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہسٹری میں؟ بڑی باتیں وہ بہت زیادہ سنا رہے تھے کہ یہ ہوا اسلامک ہسٹری میں۔ بندہ میں نے کہا یار نا ایک بات مجھے نا اندر سے کھائی جاتی ہے، کہتی ہیں امت نے اہل بیت کو حکمرانی اور حکومت نہیں دی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سال کے لیے ملی، جناب حسن کو پھر 6 ماہ کے لیے، اس کے بعد اہل بیت کی کبھی امت پہ حکومت نہیں آئی۔ تو میں نے پتہ کیا میں کہ یار تو ہسٹری پڑھی کوئی نہیں، اللہ دے بندے تو ہسٹری دی الف بے بھی نہیں پڑھی۔ میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے جتنی اہل بیت نے حکومت کی ہے اسلام کی 3-4 درجوں میں تقسیم کر لیں، سیدنا ابو بکر سے لے کر سیدنا حسن تک ایک دور، بنو امیہ کا 132 تک دوسرا دور، بنو عباس کا تیسرا دور، اور یہ خلافت عثمانیہ کے 4 دور 1924 میں ختم ہوئے۔ ان 4 ادوار کے اندر سب سے زیادہ حکومت وقت کے اعتبار سے کنہوں نے کی ہے؟ اہل بیت رسول نے، اہل بیت نے حکومت سب سے زیادہ کی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ جو عباسی تھے یہ اہل بیت نہیں ہیں۔ کہتے میں نے کہا عباسیوں نے حکومت نہیں کی، کہتا کی ہے؟ تو میں نے کہا عباسی اہل بیت نہیں، کہتے وہ کیسے اہل بیت ہیں؟ میں نے کہا پھر تو نے ہسٹری کیا پڑھی ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ اہل بیت میں آل عباس آتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو یہ جو عباسی تھے یہ کس کی نسل تھے؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کی نسل میں سے تھے، اسی لیے ان کو عباسی کہتے ہیں۔ تو سب تو زیادہ حکومت کن نے کی ہے؟ اہل بیت نے، الحمدللہ۔ اچھا بات میں یہ کر رہا تھا، یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں ہیں، ہاں ہیں۔ اہل بیت میں صرف نبی پاک کی بیویاں ہی ہیں؟ کہا نہیں، دوسرے بھی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں۔ ایک اور سوال جیلم شہر سے آیا جی، انہیں کہا سیدنا زید ابن ارقم نے پوچھا ہوا ہے نبی پاک دی بیویاں اہل بیت سے ہیں نے؟ انہوں نے کہا جی ہیں نے، لیکن وہ خاص پروٹوکول والے اہل بیت میں نہیں ہیں۔ یہ اہل بیت کی نوی تعریف آئی جب مارکیٹ سے، انہوں نے کہا اہل بیت میں ہیں تو تم مر نہ جائیں، اہل بیت کا انکار کریں بیویاں دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 24 تک، اور جن کا ذکر کیا ہے اہل بیت میں وہ ہیں ہی نبی پاک کی بیویاں، تو
تو انکار تو کر نہیں سکتا. اور زید ابن ارقم نے بھی کہا کہ نساؤہ من اہل بیت ہی, اور زید ابن ارقم سے ہی وہ سارا اپنا مذہب کشید کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انکار تو نہیں کر سکیا. کھسیانیا جا ہو کے کہندا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. انہیں آکھیا ہاں اہل بیت ہی تے نبی پاک دی بیویاں نے, پر خاص پروٹوکول والے اہل بیت میں نہیں ہیں. نہیں وہ پروٹوکول کیڑا ہوندا ہے؟ انہیں کہا پروٹوکول والے کون نے؟ اے جنہ دے صدقہ حرام ہے. کیا مطلب کہ نبی پاک کی بیویوں پہ صدقہ حرام نہیں؟ نبی پاک کی بیویوں پر بھی صدقہ حرام ہے. مصنف ابن ابی شیبہ صحیح سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح سند کے ساتھ ان خالد بن سعید بعث الى عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ببقرة من الصدقة فردتها وقالت انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. صحیح حدیث کس کے اندر؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. خالد ابن سعید ایک امیر اور حکمران نے سیدہ عائشہ کی طرف ایک صدقے کی گائے بھیجی. فردتها, سیدہ عائشہ نے وہ گائے لینے سے انکار کر دیا صدقے کی, اور کہا انا آل محمد, ہم آل محمد ہیں, لا تحل لنا الصدقہ, ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. اہل بیت پہ صدقہ حلال ہے. نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں سب سے پہلے آتی ہیں, اور جس طرح ان باقی 4 اصناف پر, آل عقیل پر, آل جعفر پر, آل عباس پر, آل علی پر صدقہ حرام ہے, نبی پاک کی بیویوں پر بھی صدقہ حرام ہے. پھر خلفائے راشدین کا طریقہ بھی دیکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے. کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ سیدنا صدیق اکبر نے, سیدنا عمر نے, سیدنا عثمان نے, سیدنا علی نے, سیدنا حسن نے, بعد میں سیدنا امیر معاویہ نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا خرچہ زکوٰۃ کے مال میں سے لگایا ہو, بلکہ ان کا خرچہ خمس میں سے دیا جاتا تھا اور باغ فدق میں سے دیا جاتا تھا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اچھا ایک اور گل آ گئی نقطے دی, قاری صاحب موضوع دوسری طرف چل گیا, بار انشاءاللہ چس آ جائے گی. وہ اسی روایت میں وہ کہتے ہیں, میرے پاس ویڈیو موبائل میں موجود ہے, جیلا ماڑا بھائی کہندا ہے اسے رگالے درود بیان کر رہا ہے. وہ کسی نے کہا نا, کوئی اہل سنت بھی اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں, لیکن وہ علمی باتیں نہیں ہوتی. ہم آل رسول اور اہل بیت جب کہتے ہیں نا, ان میں خاص الخاص نبی پاک کے گھر والے, آپ کی اولاد, آپ کے قرابت والے مراد. ہاں معنی کی وسعت کے اعتبار سے نبی پاک کی ساری امت, آخر میں جا کے نبی پاک کی ساری امت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. لیکن جب درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اہل بیت کہتے ہیں, آل رسول کہتے ہیں, تو اس سے نبی پاک کی بیویاں اور آپ کے قرابت والے ہی مراد ہوتے ہیں. یہی علمی معنی ہے. اور اگر اہل سنت میں سے کسی نے یہ بات کہہ دی, انہیں یہ کہتے ہیں آل رسول تو مراد جڑا نا وہ ساری امت ہے, درود ہی سارے مراد نے. کہنا اہل بیت دیو دشمنوں, کہیں گے نا اہل بیت دیو دشمنوں, میں تمہیں دسنا صحیح بخاری تو پڑھ کے, صحیح بخاری سے میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اہل بیت سے درود میں مراد کون ہے. کہتا صرف درود میں مراد یہ پروٹوکول والے اہل بیت میں, درود کے اندر اہل بیت میں, اللہ کی قسم اس نے یہ بات بیان کی ہے. اس نے کہا درود والے اہل بیت میں, پروٹوکول والے وہی زید ابن ارقم والے 4 اہل بیت ہیں, آل علی, آل عقیل, آل جعفر اور آل عباس. اس نے حدیث پڑھی, نیچے والی حدیث پڑھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف نصلی علیکم اہل البیت یا اہل البیت, یا رسول اللہ آپ اہل بیت پہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی پاک نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ حدیث پڑھ رہا ہے نیچے والی. اچھا اوپر والی حدیث میں یہ موجود ہے, واہ سبحان اللہ. میں نے کہا اللہ بھی کیسے نظارے دکھاتا ہے جی نا. نال اگے نا شیخی بگارتا ہے نا وہ بندہ, کہندا ہے اے دیکھو اے بخاری میں نے دریافت کی ہے نا. وہ بندے نے مجھے ویڈیو بھیجی تو میں اس تو بعد ویڈیو چ کیا, نہیں سرکار بخاری تساں نہیں دریافت کی, بخاری اللہ دے فضل نال اسی دریافت کی ہے. نیچے والی حدیث پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, 70 نمبر, اوپر کی حدیث ہے 69 نمبر, اور پیچھا نمبر وہ مجھے بھول گیا, میرے ذہن سے نکل گیا, میرے موبائل میں اسکرین شاٹ ہے. نیچے والی حدیث سے کہ اہل بیت کے اندر درود والے اہل بیت میں آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, آل علی ہیں. اوپر والی روایت اس سے اوپر والی صحیح بخاری کی, اس میں بھی درود کا باب چل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیف الصلاۃ علیک,
کیف نصلی علیکم اہل البیت، ہم اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہن درود سنیا جے تے اس بندے دی گل بھی یاد رکھے، درود والے اہل بیت بھی صرف 4 ہی مراد نے پروٹوکول والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، اللہم بارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ۔ نیچے والی حدیث پڑھ کے کہہ رہے اہل بیت دے دشمنوں، 4 ہی صرف درود والے اہل بیت میں شامل ہیں، اور اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو کہتا ہے حق چھپانے والے۔ ہم نے کہا اوپر والی حدیث میں درود میں نبی پاک سے پوچھا گیا کہ آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم درود پڑھو، اے اللہ تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت ہی اولاد پر۔ یہاں ازواج اور ذریت کو صحیح بخاری کے درود ابراہیم میں الگ الگ ذکر کیا گیا۔ ہن گل سمجھ آ گئی؟ نبی پاک کی بیویاں صدقہ حرام ہونے والے اہل بیت میں بھی ہیں اور پروٹوکول والے اہل بیت میں بھی ہیں اور اہل بیت میں سب سے پہلے بھی ہیں اور درود والے اہل بیت میں۔ یہ صحیح بخاری میں 2 جگہ پہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت پہ درود پڑھنے کا حکم دیا تو وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، بیویوں والا درود جس میں بیویوں کا لفظ موجود ہے، اور یہ درود ابراہیم کے ہی سیگے ہیں۔ اور قرآن میں صحیح بخاری کے اندر 5 سیگے درود ابراہیم کے آتے ہیں، ان میں سے دو روایتیں جس میں وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ۔ میں کہ اللہ تعالیٰ سانو کسی نے جھوٹا کرنے دی کی لوڑ ہے؟ نبی پاک دی حدیث ہی جھوٹا کر سڑے۔ گل سمجھ آئی؟ اچھا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسئلہ کیا ہوا جی؟ آج ہمارے سامنے ایک لفظ بولا جاتا ہے مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت۔ حالانکہ بولنا کیا چاہیے؟ مذہب تشیع، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، مذہب اہل التشیع، مذہب الشیعہ۔ مذہب اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جی مکتب اہل بیت میں طلاق کا مسئلہ یوں ہے، مذہب اہل بیت کے اندر وضو کا طریقہ یوں ہے، نہیں۔ یعنی لوگوں کو یہ لفظ بول کے امت کو، مسلمانوں کو دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ گویا جناب علی کا دین کوئی اور تھا اور صدیق اکبر کسی اور دین پہ چل رہے تھے۔ کہنا کیا چاہیے کہ اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ اس طرح ہے اور شیعہ کیا مسئلہ؟ ہمیں کوئی دھوکہ ہوگا نہیں۔ ہم نے کہا آپ کا مسلک ہے، آپ کا الگ گروہ ہے، آپ کے اپنا ایک منہج ہے، لیکن آپ یہ لفظ استعمال کریں مذہب اہل بیت، مسلک اہل بیت، جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مکتب اہل بیت تو سننے والے عام مسلمان کو دھوکہ ہوتا ہے کہ جناب علی، جناب حسن، جناب حسین، جناب زین العابدین، جناب محمد باقر، جناب جعفر صادق، جناب موسیٰ کاظم، ان کا کوئی مذہب، سلوک، طریقہ، منہج، شرائط، طلاق، حلال، حرام، جہاد، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ایمانیات اور عقائد، عبادات، معاملات، ان کے مسائل بالکل الگ تھے اور باقی امت کے مسائل بالکل الگ۔ یہ دھوکہ ہوتا ہے اس سے۔ حالانکہ میں نے یہ آیت کریمہ اسی لیے پڑھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف یکتا دین قرار دیا ہے، جناب علی کا بھی دین وہی تھا اور جناب صدیق اکبر کا بھی دین وہی تھا، ایک بال برابر بھی ان میں فرق نہیں تھا۔ لیکن جو عقائد آپ نے اپنے مذہب کے طور پر ایجاد کیے، آپ نے مذہب اہل بیت بول کے، مکتب اہل بیت بول کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اچھا جناب علی کا یہ طریقہ تھا، آپ نے ایک عقیدہ گڑھا، اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ بدا۔ کیا عقیدہ ہے؟ بدا، عقیدہ بدا، اور اپنی کتابوں کے اندر جھوٹی روایات اہل بیت کی طرف منسوب کر کے کہا کہ بدا کا عقیدہ، اور بدا کے عقیدے پر ٹیگ لگایا مذہب اہل بیت کا، مکتب اہل بیت کا۔ بدا کا مطلب کیا ہے؟ بدا کا سادہ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا، بعد میں اللہ کو پتہ چلتا ہے ایک کام تے خراب ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ گل بدل دیں دے۔ گل سمجھو بدا کنوں کہندے نے؟ بدا یبدو دا مطلب ہے وہ ظاہر ہونا، بعد وچ بندے نوں پتہ چلنا۔ عقیدہ بدا کیا یہ اہل بیت کا مسلک ہے؟
کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا، جب اللہ حکم دے چکے بعد میں اللہ کو پتہ چلا کہ یہ تو میں نے نعوذ باللہ غلط حکم دے دیا، اب حکم کو بدل دو۔ اللہ تعالیٰ کو بدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اکمل ہے، اللہ تعالیٰ ما کان و ما یکون سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ فرمانے کے بعد اور اس کے نتائج آنے کے بعد اس مسئلے کے صحیح یا غلط ہونے کا پتہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا پھر ناسخ و منسوخ کیا ہے؟ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام ہیں۔ اللہ نے پہلے یہ حکم دیا مثال کے طور پر کہ پہلے بیت اللہ کی طرف پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نبی پاک مدینہ میں جا کے 17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، متواتر حدیث ہے۔ تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھینکنا۔ نعوذ باللہ اس کا مطلب بدا ہے کہ اللہ نے پہلے پتہ نہیں سی بھائی قبلہ کیڑا ہونا چاہیے مدینے جا کے، بعد چ اللہ نے پتہ چل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ جو چاہے حکم دے، پہلے حکم دے پھر دے کے بدل لے، پھر کوئی دوسرا حکم دے دے، کوئی کمی کر دے، کوئی اضافہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اللہ سب سے پوچھ سکتا ہے، اللہ سے کوئی سوال کر سکتا نہیں کہ آپ نے ایسا کیا تو کیوں کیا۔ اگر قبلہ وہی ہونا چاہیے تھا تو پھر قبلہ پہلے ہی وہ رہنے دیتے۔ اللہ نبی پاک مدینے میں آتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھائی قبلہ آپ اس طرف منہ کر لیں۔ پہلے اللہ نے 17 مہینے وہاں کیوں نماز پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قبلہ اس لیے آپ کے لیے رکھا تاکہ ہم آزمائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کون کرتا ہے، اور قبلہ تبدیل اس لیے کیا 17 مہینے اس قبلے پر نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کا کون متبع ہے کہ آپ کا حکم مان کے پہلے اس کو قبلہ مانتا رہا، آپ نے کہا اب اس طرح منہ کر لو۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم اختبار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا امتحان کرنا چاہتے تھے کہ ان میں سے آپ کی پیروی کر کے اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کون کرتا ہے اور آپ کی مخالفت کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر نرمی کرتے ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ نرم احکام شراب کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیا، پھر آخر میں اس کو حرام کر دیا۔ گھریلو گدے کا گوشت ہے، اس طرح متع ہے، پہلے اس کی اجازت دی، بعد میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو حرام کر دیا۔ بدا نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے، بدا ہوتا ہے۔ اسماعیلیہ فرقہ آپ کو پتہ ہے نا نکلا، ایک الگ ہوا۔ ان نے کہا بھائی امام جو ہے نا یہ اس کو ہونا چاہیے محمد بن اسماعیل کو، لیکن عقیدہ بدا کیا کہتا ہے؟ نہیں، اصل میں تو ترتیب کے اعتبار سے تو اسی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کو بدا ہوا، اللہ نے کہا نہیں ہوں اے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس تو بعد اگلا امام دوسرا ہونا چاہیے، بدا ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ عقیدہ کیا یہ مکتب اہل بیت ہے؟ سیدنا علی نے، سیدنا حسن نے، سیدنا حسین نے، تمام ائمہ اہل البیت نے، کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدا کے عقیدے کا اظہار کیا ہے کبھی بھی صحیح سند سے موجود ہے؟ نہیں۔ دوسری بات، دوسرا بڑا عقیدہ تحریف قرآن کا۔ 2000 روایات ہیں، 2000 روایات ہیں قوم کی کتابوں کے اندر، جن روایات کو اہل بیت اعظام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور یعقوب کلینی نے لکھا امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے، نعوذ باللہ، ان القرآن الذي نزل به جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ، جو قرآن جبریل لے کر نبی پاک کے پاس آئے تھے، جعفر صادق سے روایت ہے نعوذ باللہ وہ 17,000 آیات تھیں، پوری کتابیں لکھی گئیں۔ فصل الخطاب فی تحریب کتاب رب الارباب، پوری کتاب لکھی گئی۔ کیا یہ مذہب اہل بیت ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر صحیح سند سے ثابت ہے، کتاب العلم میں امام بخاری لائے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص علم دیا ہے؟ کہتے ہیں سینہ بسینہ علم آ رہا ہے نا، یہ بھی سینہ بسینہ بھی ایک علم ہے۔ سیدنا علی سے صحیح بخاری کتاب العلم میں حدیث ہے
ایک بندے نے کہا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص اہل بیت کو ایسا علم دیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہ دیا ہو، عام صحابہ کو نہ دیا ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا خاص علم نہیں ہے جو نبی پاک نے ہمیں تو وہ دین دیا ہو باقی صحابہ کو نہ دیا ہو۔ فرمایا آپ کے پاس کیا ہے؟ الا ما فی ھذا الصحیفہ، جو اس صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے، چند کاغذ کے ٹکڑے صحیفے میں۔ اچھا اس سے بھی اعتراض بھائی صحیفہ انہوں نے کولے کو لگ قرآن سی کہا اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں کچھ دیت کے احکام ہیں، اور ایک یہ بات نبی پاک سے لکھی ہوئی یا اللہ یقتل مسلم بکافر، مسلمان کو کافر کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا قصاصاً۔ اور تیسری بات وفکاک الاسیر، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان قیدی ہو جائے تو اس کو قید سے چھڑانا کیسے ہے، یا کوئی قیدی آ جائے تو قیدی کو چھڑانے میں مدد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی پاک نے ہمیں کسی بات کے لیے خاص نہیں کیا۔ نبی پاک کوئی وکھرا قرآن جناب علی نے دے کے گئے نہیں، یہ نبی حضرت علی نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی خاص علم نہیں ہے جو عام لوگوں کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یخصنا بعلم، اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی ایسا علم خاص نہیں دیا جو نبی پاک نے دوسرے لوگوں کو نہ دیا ہو۔ نبی پاک انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اگر نبی پاک نعوذ باللہ چھپا کر کوئی خاص قرآن، کوئی خاص احکام، کوئی خاص باتیں اگر اہل بیت کو دے جاتے تو اللہ تو کہتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ تو جھوٹا ہو جاتا۔ اور حجۃ الوداع کی حدیث میں نے کیوں پڑھی تھی؟ نبی پاک نے 1.5 لاکھ کے مجمع میں بتا دیا میں نے آج تمہیں سارا دین پہنچا دیا، انہوں نے کیا پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی آیت نازل کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کوئی دین کا ایسا حصہ نہیں بچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تو نہ ہو۔ ہاں کچھ احکام و مسائل ہیں، کچھ حدیثیں سیدہ عائشہ جانتی ہیں، جناب علی جانتے نہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر کچھ حدیثیں جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بن عاص نے وہ حدیثیں سنی نہیں۔ سیدنا ابو بکر کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جناب عمر نے جو سنی نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے سنی نہیں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ نے بعض احکام نبی پاک سے سنے ہوں، کیونکہ وہ مجلس میں کتنی وہ پیاری حدیث ہے، جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کتاب العلم میں ہی آتا ہے، ان کے پاس آئے جناب ابو موسیٰ اشعری گویا کے، انہوں نے آ کے دروازے پہ 3 دفعہ دستک دی، اجازت طلب دی، اجازت نہیں آئی، واپس چلے گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، وہ باہر نکلے، انہوں نے آ کے کہا کیا تو میرا انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، جب آپ کسی کے گھر میں جاؤ دستک دو، پھر دستک دو، پھر دستک دو، 3 دفعہ جواب نہ آئے واپس آ جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو اللہ کے نبی سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، اس پر گواہ لا۔ جناب ابو موسیٰ اشعری گئے انصار کے قبیلے کی طرف، وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، کہا میں نے یہ نبی پاک سے حدیث سنی ہے، 3 دفعہ اجازت طلب کرو، اگر جواب نہیں آتا واپس آ جاؤ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے گواہی مانگ رہے ہیں۔ جناب ابو موسیٰ اشعری نے کہا کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث نبی پاک سے سنی ہے؟ آگے سے وہ کہتے ہیں صحابہ یہ حدیث تو ہمارا سب سے چھوٹا بچہ ابو سعید خدری بھی جانتا ہے، صحابی رسول۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سننا، انہوں نے کہا الحتنی صفق بالاسواق، مجھے اس علم سے بازاروں میں تجارت کرنے نے غافل کر دیا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ، ایک حدیث، ایک فقہی بات نبی پاک کے ایک صحابی نے سنی ہو جو اس وقت موجود تھے، اور دوسرے صحابی کے موجود نہیں تھے، ان کے علم میں نہ ہو۔ لیکن ایسا کوئی دین نہیں ہے کہ دین کے عقائد، دین کی عبادات، ان میں کوئی مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں سے چھپا کے خاص جناب علی کو دے کر گئے ہوں، ایسا ہو سکتا ہی نہیں۔ میں کچھ سوال لکھ کے لایا ہوں، آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ صحابہ اور تمام اہل بیت کا دین ایک ہے، دین اسلام، یا یہ بتا دو کہ جناب علی کا دین نعوذ باللہ کو الگ تھا اور جناب ابو بکر اور باقی صحابہ کا کوئی دین الگ تھا؟ ایک ہی دین ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی غدیر خم پہ جو فرمایا، تو آپ نے سب صحابہ، وہاں جناب علی بھی موجود تھے، جناب علی بھی موجود تھے، اور دوسری روایت کے مطابق انہی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، متواتر حدیث کہ جس کا میں محبوب اور دوست ہوں، پیارا اور لاڈلا ہوں، جناب علی بھی اس کے پیارے اور لاڈلے اور محبوب اور دوست اور حبیب ہونے چاہیے۔ جناب علی رضی اللہ وہاں موجود تھے۔ نبی پاک نے کس کی وصیت کی؟
ہدایت اور نور کے لیے کس کی وصیت کی؟ کتاب اللہ کی. اور ادب و احترام، عزت اکرام، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی بات کس کی اہل بیت کی. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کوئی الگ دین دے کے گئے تھے؟ کتاب اللہ. اور مستدرک کے حاکم کی روایت، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی کے ہی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے نبی کی سنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباز ابن ساریہ کی روایت جو سنن نبی داود میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. نبی پاک نے وہاں کتاب اللہ کی بات کی. غدیر خم پر نبی پاک نے حجۃ الوداع میں کتاب اللہ کی بات کی. مستدرک حاکم میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات کی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کیا، نصیحت کی، آنکھیں بہ پڑی، دل ڈر گئے. کہا اللہ کے نبی ایسے ہے جیسے جاتے جاتے الوداعی نصیحتیں کر رہے ہو، ہمیں اور واز کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک کہا میرے طریقے کو لازم پکڑنا اور میرے بعد خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے کو لازم پکڑنا. کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑنے کا حکم دیا، خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم، ان تینوں کے طریقے کو بھی پکڑنے کا حکم دیا. اپنے بعد اجتہادی مسائل میں جو نئے نئے حوادث پیش آئے تو پھر ان کا فتویٰ لینا ہے. خلفائے راشدین کا جب قرآن و سنت کے اندر کوئی مسئلہ نہ ملے تو ان سے پوچھ لینا، ان کے پیچھے چلنا. اور ایک روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد پیروی کرنا دو بندوں کی، ابو بکر کی اس کے بعد عمر کی. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پوچھا گیا کہ من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین بندہ اس اللہ کی دھرتی پہ کون ہے؟ کہا ابو بکر. کہا ثم من؟ قال عمر. قال خشیت ان یقول عثمان فاقول ثم انت یا ابی. پوچھا اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ کہا حضرت ابو بکر. کہا پھر کون ہے؟ کہا عمر. میں ڈر گیا، اب پوچھا تو کہیں گے عثمان ان کے بعد تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. میں نے سوال بدل کے کہا اس کے بعد آپ ہیں. فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین. یہ کثر نفسی تھی سیدنا علی کی. فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب ان کے فضائل کا اقرار کر رہے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نکاح کے لیے اپنی بیٹی ان کو اپنا داماد بنا رہے ہیں اور ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں، اور یہ جو امامیہ ہیں، اثنا عشریہ ہیں، ان کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ باغ فدق کے بارے میں فیصلہ جناب ابو بکر و عمر کا، عثمان کا تبدیل نہیں کریں گے؟ حوالہ میرے ذمے ہے، یہ یار لوگوں کی اور قوم کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ جو فیصلہ ابو بکر نے کیا اور عمر نے اس کو جاری رکھا، علی اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا. ایک ہی منہج صحابہ کا، تابعین کا، محدثین کا، سارے اہل السنہ والجماع، ایک ہی منہج. وہی مسائل ہمیں احادیث کے اندر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، ساتھ ساتھ مسند چل رہی ہے. مسند علی بھی وہی موجود ہے، مسند فاطمہ بھی وہی موجود ہے، مسند حسن بھی وہی موجود ہے، مسند حسین وہی موجود ہے، مسند ابن عباس وہی موجود ہے، مسند عباس بھی وہی موجود ہے، مسند عقیلی وہی موجود ہے، مسند جعفر طیار بھی وہی موجود ہے. اگر ان سے کچھ روایات موجود ہیں، ہمارے اہل السنہ نے سیدنا علی سے جتنی روایتیں لی ہیں، روایت کے اعتبار سے جتنی روایتیں سیدنا علی کی ہماری کتابوں میں موجود ہیں، خلفائے اربعہ میں سب سے زیادہ تعداد میں حدیثیں مسند احمد کو لے لیں اور باقی کتابوں میں لے لیں، سب سے زیادہ روایتیں حدیث کی کن سے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے. ہمارے محدثین نے تمام صحابہ سے اور اہل بیت میں بھی خلفائے اربعہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں جناب علی سے لے کر یہ بتا دیا کہ ہمارا اہل بیت صحابہ کا دین بھی ایک ہے. میں نے ایک سوال یہ کیا، قرآن ایک تھا، نبی پاک نے جب کہا نا حجۃ الوداع میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس وقت سیدنا علی کا کوئی قرآن الگ تھا؟ نہیں ہے. یہ تم نے بات بنائی نا تحریف قرآن میں کہ اس کے اضافہ اور نقص ہو گیا اور اس کو نسبت دے دی جناب علی کی طرف، جناب حسن کی طرف، جناب حسین کی طرف. وہ ایک ہی قرآن پڑھتے تھے. آگے آ جاتی ہے جی توحید، عقیدہ توحید کے بارے میں جو اساس ہے دین اسلام کی.
کیا جناب علی کا عقیدہ توحید کے بارے میں کوئی الگ موقف تھا اور جناب ابو بکر عمر عثمان و علی اور باقی 1.5 لاکھ صحابہ کا کوئی الگ موقف تھا؟ کوئی بتائے نا ہمیں، تب تو ہمیں کہیں کہ مکتب اہل بیت اور ہے اور مکتب صحابہ کوئی اور ہے۔ یہ آپ نے اپنے مذہب شیعہ کا نام مکتب اہل بیت رکھ کے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ گویا کہ جناب علی کا کوئی دین اور تھا اور صحابہ کرام کا دین اور تھا۔ ایک اور سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رسالت کے بارے میں، آپ کی عصمت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں جناب علی کا کوئی اور عقیدہ تھا اور جناب باقی صحابہ کو کوئی اور عقیدہ تھا؟ نہیں، ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ اور اہل بیت ایک ہی جھنڈے تلے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے تھے، دونوں کا دعویٰ بھی ایک تھا، مقصد بھی ایک تھا، جہاد بھی ایک تھا، ایک دوسرے کی جناب علی سپہ سالار بنتے، ابو بکر عمر ان کی اقتداء میں جہاد کرتے، اور ابو بکر عمر سپہ سالار بنتے، جناب علی ان کے پیچھے جہاد۔ ایک ہی منہج ہے۔ نماز، اذان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کوئی الگ اذان تھی؟ کوئی ان کا کلمہ الگ کلمہ تھا؟ کوئی ان کی نماز میں یہ ہے کہ وہ نمازیں 3 پڑھتے ہوں یا 5 کو 3 کر کے پڑھتے ہوں، یا ان کی نماز میں فجر کی 3 یا 4 رکھتے ہوتی ہوں؟ کوئی الگ مذہب کہاں ہے؟ نماز بھی وہی ہے، اذان بھی وہی ہے، صیام بھی وہی ہے، حج بھی وہی ہے، اور حلال و حرام کے مسائل بھی وہی ہیں، وراثت کے مسائل بھی وہی ہیں، طہارت کے مسائل بھی وہی ہیں، لین دین، معاملات، حلال حرام، سارا دین جناب علی کا، جناب صحابہ کا، حدیث کی کتابوں موجود ہے، سارے کا سارا دین موجود ہے۔ فقہی کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک خلیفہ راشد نے کہا حج تمتع نہیں ہوگا، ان کے بیٹے نے کہا میں حج تمتع کروں گا، ایک اور بندے نے کہا میں حج تمتع کروں گا۔ صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں اللہ کے نبی کی سنت کو کسی فرد کے فرمان کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک ہی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا ہی ذکر کیا ہے۔ آپ نے عصمت کا عقیدہ بنایا، تحریف قرآن کا عقیدہ بنایا، امامت کا عقیدہ بنایا۔ کہتے ہیں امامت دا اعلان غدیر قومتے ہو گیا سی، میں قربان نہ جاواں جناب مولا علی دوں، غدیر قومتے آخری بات کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ امامت کا عقیدہ، بلکہ انہوں نے تو کتابوں میں لکھا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بھی امامیہ اثنا عشریہ کے ہاں سب سے بڑا عقیدہ اور سب سے بڑی دین کی اساس، سب سے بنیاد۔ مسلمانوں کے ہاں دین اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ توحید، اس کے بعد رسالت۔ امامیہ کے نزدیک دین اسلام کی بنیاد اور اساس عقیدہ امامت و عصمت ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سیدنا ابو بکر خلیفہ بن گئے، 6 مہینے بعد صحیح بخاری میں سیدنا علی آ کے بیعت کر رہے ہیں۔ میں قربان جاواں انہاں نو استدلال سمجھ آ گیا ہے تے حضرت علی ایک باری بھی نہیں آکھیا کہ جناب صدیق اکبر جدو غدیر قوم تے میری امامت دا اعلان ہو گیا سی تے تسی نبی پاک دی گل چھڈ کے تے امام کیوں بن بیٹھے ہو؟ حضرت علی نے اس حدیث سے امامت کا اپنا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے وقت جناب عباس حضرت علی کے پاس گئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عباس کہنے لگے میرے بھتیجے علی میں نبی پاک کو ابھی دیکھ کے آیا ہوں، بنو ہاشم جب وفات کے قریب ہوتے ہیں میں ان کے چہروں سے پہچان لیتا ہوں، 3 دن کے بعد تو کسی کے ماتحت ہو جائے گا، نبی پاک دنیا سے جانے والے ہیں، میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھ کے اندازہ کر لیا ہے، آؤ نبی پاک کے پاس جائیں اور نبی پاک سے پوچھیں کہ اگر آپ کے بعد یہ حکومت و ریاست ہم میں رہنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج لکھ کے دے دیں تو لوگ جھگڑا نہیں کریں گے۔ جناب علی دی میں دانش مندی تو قربان جاواں، حضرت علی نے فرمایا چاچا جی میں تے نبی پاک کو جانا کوئی نہیں جے تے میں تے حکومت وغیرہ دے بارے نبی پاک کو پوچھنا کوئی جے اج نبی پاک نے سانو کہہ دیتا نا کہ میرے بعد خلافت تواڈے وچ نہیں تے لوگاں نبی پاک دی ایک گل انج رٹ لینی ہے کہ نبی پاک نے کہا سی خلافت تواڈے چ نہیں تے بعد وچ سانو کسے دینی نہیں۔ او میں نا عباس رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک کو جا کے پوچھئے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا اور آج سے 2.25 مہینے غدیر قوم ہو چکی ہے، نبی پاک مولا علی کی آپ کے بقول ولایت کا اعلان کر چکے ہیں، تو حضرت عباس نے جدو یہ کیا ہے کہ آؤ نبی پاک کو پوچھ لئیے، تو حضرت علی نو کہنا چاہیے چاچا جی تو انہوں یاد نہیں غدیر قوم تے نبی پاک نے میری ولایت دا انکار کر دیتا سی تے منو بار بار پوچھن دی لوڑ کے وے؟ حضرت علی نے اس سے سلال نہیں کیا، پھر پہلے خلیفہ بن گئے، پھر دوسرے خلیفہ کے لیے وصیت ہو گئی، حضرت علی پھر بھی نہیں آکھیا میری ولایت دا انکار کر دیتا تو آپ نے سقیفہ بنو ساعدہ میں چلو ایک خلیفہ بن گئے میں نے مان لیا، اب دوسرا تو مجھے بنا دو، غدیر قوم میں میری ولایت کا اعلان ہو چکا ہے۔
پھر تیسرے خلیفہ بننے لگے، 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، اس میں ایک جناب علی کو رکھا، 4 دستبردار ہو گئے، 2 کے درمیان ٹائی پڑی، جناب عبد الرحمن ابن عوف سیدنا علی کے پاس گئے، کہا اگر میں آپ کے مقابلے میں عثمان کو اپنا ووٹ دے کے خلیفہ بنا دوں آپ مان لیں گے؟ جناب علی نے کہا میں سر تسلیم خم کروں گا۔ عثمان ابن عفان کے پاس گئے، اگر میں علی کو خلیفہ بنا دوں آپ مان لیں گے؟ فرمایا میں مان لوں گا، سر تسلیم خم کروں گا، میں قربان جاؤں۔ آپ کو آج غدیر خم سے امامت علی اور ولایت علی کا استدلال مل گیا۔ پہلے خلیفہ کے وقت حضرت علی نے خاموشی اختیار کی، دوسرے کی وصیت ہو گئی، تیسرے کے لیے 6 بندوں کی کمیٹی بنی، اس میں جناب علی بھی تھے، اور 2 بندوں کے درمیان جب مقابلہ ہوا عثمان و علی کے درمیان، اوتھے تھے حضرت علی نو کہنا چاہیے سی نا، اور سرکار اور کتنے سال گزر گئے ہیں، 15 سال گزر گئے ہیں، نبی پاک نے غدیر خم پہ اعلان کیا تھا میری ولایت کا، اب 2 بندوں میں آ گیا ہے، اب تو میرا نام بھی آ گیا ہے۔ جب نبی پاک نے ولایت کا اعلان غدیر خم پہ کر دیا تھا، اب میں عثمان سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں؟ نہیں۔ اچھا جناب عثمان کی شہادت ہو گئی صحیح سند کے ساتھ، جناب عثمان ابن عفان کی شہادت ہو گئی، ولایت علی دا اعلان کتنے ہویا ہے؟ غدیر خم تے انہاں دے بکول۔ سیدنا عثمان کی شہادت ہوگی، 35 سال گزر گئے، 25 سال نبی پاک کے بعد آ کے کیا تہاڈی بیعت کرنا چاہنے ہاں، اس وقت امت نو سنبھالن والا تہاڈے تو علاوہ کوئی نہیں، تسی خلافت دے سب تو زیادہ حقدار ہو، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب زیادہ قریبی ہیں، لہٰذا آپ خلیفہ بن جائیں۔ جناب علی نے خلافت کی بیعت لینے سے انکار کر دیا، جب لوگوں نے اصرار کیا نہیں منتشر ہو جائے گی، فسادی فساد پلاتے پھریں گے، مدینے کو لوٹیں گے، لہٰذا آپ خلافت لے لیں۔ جناب علی نے کہا پھر میں بند کمرے میں خلافت نہیں لوں گا، میں سارے لوگوں کے سامنے مسجد میں جا کے انصار و مہاجرین میری بیعت کریں گے تو میں بیعت قبول کر لوں گا۔ 4تھے نمبر پر جب ان کے پائے کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے تب بھی خلافت دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں تسی منو اج خلافت دے رہے ہو، میری خلافت دا اعلان تے غدیر خم تے ہو چکا ہے، تانوں 25 سال یہ بعد یاد آیا کہ اج میری بیعت کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والنجم إذا غوى